مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا کا سب کچھ چھوڑ دیا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے راضی رہنے اور انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا رہا کہ اب تو پلے کچھ بچا ہی نہیں، موت ہی کا انتظار کر سکتا ہوں، اللہ ہی سنبھالے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک لمبی قطار گھوڑے گزر رہے ہیں۔ ان گھوڑوں کے سیٹ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تھے اور ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ سوار تھے وہ کسی شاہی گھرانے کے معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھی اور اسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ ساتھ والے گاؤں کے ایک بادشاہ کے غلام ہیں اور انہی کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص بہت دیر تک حیران ہوا، یہ کیسا بادشاہ ہے جس کے غلاموں کی یہ حالت ہے، تو بادشاہ کی حالت کیا ہوگی؟ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا کہ میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ دی اور وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے ہوئے تھے کہ ایک بزرگ آیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ لے گیا جہاں وہ غلام اور گھوڑے کھڑے تھے۔ کیا دیکھتا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو کسی غلام کا دھڑ، کسی غلام کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں تو کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑا زخمی ہے تو کوئی انسان زخمی۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں، یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہی غلام ہے جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور ان کی یہ حال ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اسے کہنا کہ بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان کے غلاموں سے سیکھ لے۔ یقین جانیے یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ پوری زندگی کی تکلیفیں اس کی ایک نقطے پر کاٹی جا سکتی ہے۔ ہم یہاں گھر بیٹھ کر ہی بات کر دیتے ہیں کہ جی دین تو ایسے ہونا چاہیے تھا اور ایسے ہونا چاہیے تھا۔ جی یہ تکلیف کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ تکلیفیں مجھے ہی کیوں دیتا ہے؟ لیکن در حقیقت ہمیں قربانی دینا آتا ہی نہیں۔ آج میں مختصر ہی کہہ دیتا ہوں کہ چاہے دین کا معاملہ ہو یا رشتہ داروں کا یا کسی دنیا کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، تو ہم اگر قربانی دینا سیکھ لیتے ہیں دین کے لیے، اپنوں کے لیے، دنیا کے لیے، تو اس دن اللہ جل شانہ ہمیں ایسی بادشاہت دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس پر توکل کر کے تو دیکھیں، ذرا قربانی دینا تو سیکھ لیجئے، پھر شکوے بھی کر لیں گے۔ کہ اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں سب معاملات میں آسانی اور عافیت و سلامتی و خیر و برکت نصیب فرما۔